بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شادی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ پاک نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہیں جو ان سے کچھ زیادہ مخالف نہیں ہے۔ تفسیر صاحب صفحہ نمبر 5 اور شرح الرضا کی جلد نمبر صفحہ 101 پہ لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، ٹھہر جاؤ، پہلے ان کا مہر عطا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا کیا مہر ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حوا 60 سال تک جنت میں رہیں، لیکن ان کو حق جو دیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ بچہ پیدا کرنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بڑے آرام سے سکون سے جنت میں رہتے رہیں۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے صدر اماں کہ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بےقرار بھی اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں بسا ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہ کھل جائے جو ایک دوسرے پر پوشیدہ تھی، بے پردہ ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لباسوں کے مطابق یہاں پر 2 طرح کے سوائے ہیں۔ ایک سوائے یہ تو ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس بھی جنتی تھا جس میں ان دونوں کے سروں پہ تاج بھی تھے، جبکہ دوسری روایت میں مطابق کہ ان کے جسم جنتی درختوں کے پتوں سے ڈھکے تھے جس میں اس کے سطر ایک دوسرے کے پوشیدہ تھے۔ اب شیطان روز ان کے دلوں میں بس ڈالتا اور ایک دن کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے اس لیے منع فرمایا ہے کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی شیطانی اور بہکاوے والی باتیں سن کر حضرت حوا سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ آخرکار شیطان کی مسلسل کوشش اور سازشیں رنگ لے آئی، اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پہ راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرہ ممنوعہ کو ذرا سا حصہ کھا لیں تو دیکھیں آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پہ تیار نہ ہوئے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بدلے میں واسطہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ خیر حضرت آدم علیہ السلام و حوا پھل کھانے پہ تیار ہو گئے اور ابھی پوری طرح سے پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی شترگاہیں ایک دوسرے پر آہا ہو گئی، جس پر دونوں نے پریشانی کی عالم سے جنت کے درخت کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانے کا اور شیطان کے بہکانے میں آنے کا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی سے کانپ اٹھے۔ اللہ پاک پھر فرمانے لگے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرو گے اور اسی میں سے پیدا ہونا ہے۔ پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔
روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند جبکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ پائے۔ ایک دن اللہ پاک کو حضرت آدم کی گریہ بجاری پر رحم آیا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے اس سرسار بارگاہ خدا بندے و سر وجود ہو کر شکر ادا فرمائیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ آپ سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات لیک پر لے گئے جہاں حضرت حوا تشریف فرما رہی تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات سے بہت سے جسمانی مراد پیدا کر دیے تھے، چنانچہ ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل دونوں کو تعلق فرمایا۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی دفعہ آپ کو ہیج بھی آیا اور اللہ پاک کے حکم پر پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کثیر اولادیں ہوئیں۔ حضرت حوا کے حمل سے جڑواں بچہ پیدا ہوتے تھے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، جبکہ جواب دوسری دفعہ امید سے ہوتی ہے، پھر ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح پہلے حمل کے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بھائی بہن قرار پائیں۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلے کہ اللہ پاک نے حضرت حوا کو خود ہی حضرت آدم کی جو جیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حوا کو حضرت آدم کی ججا بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت حوا کے لیے جو حضرت آدم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، دوستو، فرشتے آدم حضرت آدم کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان کو بھی اللہ پاک آزمائش سے مطلع کرتا ہے کہ کون فرمانبرداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا آخرت کے بارے میں فکر کرتا ہے۔